نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے قرآن مجید کا مشن۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا، اس کا مشن کیا ہے، اس کے حوالے سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے نزول کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے کہ جس میں تمہارا ذکر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا نزول اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور قرآن مجید تمام انسانیت کے لیے نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید میں انسانوں کا ذکر ہے، قرآن مجید کو سمجھنا انسانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا مشن کیا ہے۔ تو یہ وہی مشن ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، یہی مشن پوری امت کا ہے۔ وہ مشن صرف اور صرف ایک ہے کہ قرآن مجید کے پیغام کو ہر دور میں ہر علاقے کے لوگوں اور ہر قوم تک پہنچاتے رہنا ہے۔ یہ ہر نسل میں اسے جاری رکھنا ہے، یہاں تک کہ قیامت تک اس امت میں کے ہر فرد نے قرآن مجید کے مشن کو جاری رکھنا ہے۔ یہی اس امت کا مشن ہے، یہی اس امت کا اصل فریضہ ہے اور یہی اس امت کی سعادت ہے۔ امت مسلمہ کو قرآن پہنچانے کا کام ہی فلاح و سعادت اور دنیا و آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ قرآن مجید کا پیغام پہنچانا آپ کا مشن ہے، قرآن کا پیغام پہنچانا میرا مشن ہے، قرآن کا پیغام پہنچانا ہماری نسلوں کا مشن ہے۔ اگر ہم اس مشن کو نہیں اپنائیں گے تو ہم اپنی زندگی میں دھوکے میں ہیں۔ قرآن مجید کے پیغام کو مرد بھی پہنچائیں گے، قرآن مجید کے پیغام کو عورتیں بھی پہنچائیں گی، قرآن مجید کے پیغام کو بوڑھے بھی پہنچائیں گے اور قرآن مجید کے پیغام کو بچے بھی پہنچائیں گے۔ جب قرآن مجید کا پیغام پہنچانا پوری امت کا مشن ہے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کو کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس کو ادا کرنے کے لیے سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے سب سے پہلے خود قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے عربی زبان کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر قرآن مجید کا پیغام سمجھ نہیں آ سکتا۔ قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کے لیے ترجمہ القرآن سیکھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کے لیے آسان تفسیر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کے لیے خود قرآن کو درست انداز میں پڑھنے کی ضرورت ہوگی اور خود سیکھیے اور دوسروں کو سکھائیے۔ ترجمہ القرآن، تفسیر القرآن، تجوید القرآن۔ دوسرا کام یہ ہے کہ قرآن مجید کے پیغام کو عام کرنا۔ اس مقصد کے لیے کچھ کام کرنے ضروری ہیں۔ قرآن مجید کی بڑے پیمانے پر اشاعت میں حصہ لینا ہے، قرآن مجید کو تحفے کے طور پر پہنچانا ہے، قرآن مجید کو والدین کے لیے صدقہ جاریہ کے لیے ایک ایسی جگہ پر ایسے لوگوں کو لیے پہنچانا ہے کہ جو خود خریدنا جن کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے ترجمہ کو عام کرنے کے لیے قرآن مجید کو جو ہے وہ دور دراز کے علاقوں، ہسپتال میں، لائبریریوں میں اور ایسی جگہوں پر ان کو پہنچانا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی تفسیر کو عام کرنے کے لیے آسان تفسیر قرآن کو دور دراز علاقوں اور لوگوں تک پہنچانا ہے۔ قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے اور پڑھانے کے لیے ناظرہ قرآن سینٹرز بنانا ہے۔ قرآن مجید کو حفظ کرنے کے لیے جو ہے تحفیظ قرآن سینٹرز جو ہے وہ بنانا ہے اور ان کو آباد بھی کرنا ہے۔ قرآن مجید سے تعلق بنانے اور اس سے محبت بڑھانے کے لیے قرآن مجید لکھوانے کی مہم میں حصہ لینا ہے۔ اس مقصد کے لیے والقلم کے نام سے گروپس بنائیں اور بچوں کے اسکولوں اور کالجز اور یونیورسٹیز میں مہم چلائیں اور اس میں خود بھی جو ہے وہ بھرپور حصہ لینا ہے اور دوسروں کو بھی ترغیب دلانی ہے اور اس طرح مختلف سرگرمیوں کا اہتمام کرنا ہے اور قرآن مجید کی تعلیم کے مراکز بنانا ہے اور لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ قرآن مجید کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کروانا ہے اور قرآن مجید جو ہے وہ مختلف زبانوں میں بولنے والوں کے لیے فری جو ہے ریسورسز کے طور پر جو ہے لائبریری میں رکھوانا ہے۔
اب قرآن مجید سیکھنے والوں کو اسکالرشپ دینے کا اہتمام کرنا ہے، اور بچوں اور بچیوں اور نوجوانوں کے لیے قرآن مجید سیکھنے میں جو رکاوٹیں ہوں ان کو بھی دور کرنا ہے۔ مثلاً کوئی اپنے علاقے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا اس سے پہلے ہی قرآن مجید کی اعلیٰ تعلیم کے لیے کسی دوسرے شہر یا ملک جا کر تعلیم حاصل کرنا چاہے تو اس کی مالی معاونت کرنی ہے۔ اب ایسے طالب علم جو ہیں وہ طالب علموں اور طالبات کے لیے جو ہے وہ ماہانہ وظائف مقرر کرنا ہے۔ اسکولز کالجز میں جو ہے وہ قرآن مجید کی تعلیم کے لیے ہر طالب علم تک قرآن پہنچانے میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ قرآن مجید ترجمۃ القرآن کے بارے میں تفسیر قرآن کے بارے اسکولز اور کالجز تک خود پہنچانا، اور جو لوگ اس مہم کو لے کر چل رہے ہوں ان کا ساتھ دینا ہے۔ اب قرآن مجید کو خوبصورت انداز میں پڑھنے کے لیے باقاعدہ کوشش کرنی ہے، خود سیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانے کے لیے انتظامات میں حصہ لینا ہے۔ تلاوت قرآن کے قومی اور بین الاقوامی مقابلے کروانے ہیں۔ قرآن مجید کو آسان انداز میں سکھانے کے لیے جو کوشش کی جا رہی ہے ان میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ خاص طور پر آن لائن، سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے توسط سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان کو جو ہے وہ بڑھاوا دینے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کے توسط سے قرآن مجید کا پیغام پہنچانے کے لیے جو چینل کوشش کر رہے ہیں ان کی خود مالی معاونت کرنی ہے اور دوسروں کو بھی ترغیب دلانا ہے۔ جو ادارے کوشش کر رہے ہیں ان سے تعاون کرنا ہے۔ قرآن مجید کے مراکز میں کسی مرکز سے وابستہ ہونا، قرآن مجید کا خدمت گار بننے کے لیے قرآن والنٹیرر بننا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل قرآن میں شامل فرما دے، آمین ثم آمین۔ اب ہم نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے اس رمضان میں جو ہے تلاوت قرآن اور تراویح اور تلاوت اور والقلم لکھنا، دورہ قرآن کروانا ہے، روزے کا حقدار کریں دوسروں کو، اور تمام قسم کی ایسی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں دوسروں کو شامل کریں اور اپنا جو ہے وہ حق ادا کریں، اور رمضان کو جو ہے ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے گزارنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن کے مہینے میں ہم نے قرآن کے ساتھ تعلق بہت مضبوط کرنا ہے، تعلق جوڑ کے رکھنا ہے، ہر وہ کام کرنا ہے کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، ہر وہ عمل کرنا ہے کہ جو ان کو پسند ہے، اور ہر اس کام سے رک جانا ہے کہ جو ان کو پسند نہیں ہے یا جس سے انہوں نے منع کیا ہے۔ اس کے بعد احادیث کا بھی اہتمام کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تعلق کو مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ وما علینا الا البلاغ المبین وما توفیقی الا باللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔